الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا بارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله اے تن میرا تن میرا چشمہ ہو تمہیں مرشد دیکھنا رب جان
بعد نبی کریم الرحیم سردار الانبیاء امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی باقی اور احترام بزرگوں دوستو السلام علیکم۔ آج دا عظیم جمعۃ المبارک اولیاء اللہ دے حوالے دے نال چند منٹ کی گفتگو کرنا۔ دعا گو خالق کی کائنات مالک کی کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ نو سن کے بنو سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ولیاں کا ذکر صرف اسا نہیں کر دے بلکہ خود رسول اللہ نے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا۔ میرے نبی نے مسجد نبوی وچ بیٹھ کے صحابہ دے بڑے مجمع دے اندر اس ولی کا ذکر کیتا ہے کہ جڑا رہندا کرن وچ سی، جس کا نامی اسم گرامی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ میرے نبی نے اللہ والے کا ذکر کر کے دس دیتا کہ ولیاں کا ذکر کرنا شرک و بدعت نہیں بلکہ میں محمد کی سنت ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر سننا میرے پیارے صحابہ کی سنت ہے۔ اور رب کائنات نے اولیاء اللہ کا ذکر بڑے ادب دے نال بڑے پیار دے نال قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو میرے ولی ہیں، جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہوں کوئی ڈر خوف نہیں، کیونکہ ان زندگی انہیں گزاری ہے جویں میں اللہ کا حکم ہے، میں خدا دے حکم دے مطابق انہاں ساری زندگی بسر کیتی ہے، سارا دن میرا ذکر کیتا اور ساری راتاں انہیں گزاریاں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ پوری رات ہی اس طرح کا گزار دے دینے اللہ واسطے، کدی قیام دے اندر تے کدی رکوع دے اندر، دنیا تو مکھ موڑ کے جنگل وچ جا کے ڈیرے لگا لیندے ہیں، نرم گرم بستر چھوڑ کے دنیا والوں مکھ موڑ کے جنگلہ میں چلے جاتے ہیں، جنگلہ میں جا کے ڈیرے لگا لیندے ہیں۔ یا اللہ جنگلہ میں جنگلی جانور ہوندے نے، درندے ہوندے نے، یا اللہ انہاں نوں نقصان نہیں پہنچاندے۔ رب کائنات نے فرمایا جدوں یہ ساری زندگی انج گزارتے ہوندے نے کہ جس طرح میں خدا دا حکم ہوندا ہے اس طرح زندگی بسر کر رہے ہوندے نے، تے پھر میں اللہ بھی ہر شے انہاں دے تابع فرما دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے تے رستہ بھول گیا، جنگل وچ چلے گئے تے رستے وچ جدوں جنگل وچ جا رہے نے تے اگے سامنے شیر آ گیا، وہ لقمہ بنان واسطے دوڑیا حضرت سفینہ ول کہ لقمہ بنا لواں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان دے نال بڑے سکون دے نال کھلوتے نے۔ جدوں شیر بالکل قریب آیا تے فرمایا خبردار ہوئے مینوں لاوارث نہ سمجھی، میں حضور کا غلام ہوں، خبردار لاوارث سمجھ کے میرے پہ وار نہ کری، میں نے لقمہ بنانے کی کوشش نہ کری، میں حضور کا صحابی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حضور کا کلمہ پڑھیا، حضور کی زیارت کی تھی۔ جدوں شیر نے یہ سنیا کہ ایک آڑ اگے سامنے ہستی جڑی کھڑوتی ہے کوئی عام نہیں بلکہ رسول اللہ کا غلام ہے، جدوں سنیا تے دم ہلاتا آ کے حضرت سفینہ دے قدموں وچ بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا نجدہ دے کنارے بیٹھے نے پھٹیاں پرانے کرتا سی رہے نے۔ کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک وقت دا بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک وقت دے بادشاہ سن، ایک ویلا جو تخت و تاج دے مالک ہیں، لوگ انہاں دے تابع ہیں۔ اج پھٹیا پرانا کرتا سی رہے نے سوئی دے نال، وہ قریب آیا تے آ کے کہن لگا اے ابراہیم بن ادم تسی ایک ویلا او سی کے تخت و تاج دے مالک سو، دنیا تواڈے تابع ہے، آج تسی اپنا پھٹا پرانا کرتا سی رہے ہو، دریا نجدہ دے کنارے بیٹھ کے
میں سوئی سی دریا دے وچ چھوڑ دتی تے فرمایا مچھلیوں میری سوئی لے آؤ مچھلیوں سوئی لے آؤ اور مچھلیاں سوئیاں لے کے منہ وچ پا کے سونے دیاں چاندی دیاں سوئیاں لے کے اوپر منہ کیتا آپ نے فرمایا یہ سوئیاں نہیں چاہیے مینوں میری سوئی چاہیے ایک سوئی ہے جے ایک مچھلی آئی جے منہ وچ کوئی لوہے دی سوئی سی لے کے آئی حضرت ابراہیم ادم نے اس کو پکڑ لی کہ فرمایا سن ایک ویلا او سی جدو کچھ لوگ میرے تابع ہیں لیکن جدو دی دل دی لو خدا مصطفیٰ نے لگا دی اللہ کریم نے ہر شے میرے تابع فرما دی اللہ کریم نے ہر شے میرے تابع فرما دی رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا حرف تنبیہ وچ نکلیا یعنی کسی کو متنبہ کر دینا کسی نو خبردار کردا خبردار اس کو کیتا رہتا ہے جے نال پیار ہوے خبردار اسے کیا جاتا ہے جس سے پیار ہو یعنی ماں باپ اپنی اولاد کے نال محبت کرتی سچا پیار کرتے ہیں وہ ہر وقت اپنی اولاد کو متنبہ کرتا ہے خبردار کرتا ہے بیٹا برے لوگوں کا رستہ اختیار نہیں کرنا برے لوگوں کے نال سنگت نہیں بنانی برے لوگوں کے نال دوستی نہیں لگانی برے لوگوں کی محفل میں نہیں رکھنا اگر انہاں نال دوستی بناوے گا برے لوگوں نال رہے گا انہاں دے نال سنگت بنائے گا انہاں دی محفل میں بیٹھے گا تے تیرا نقصان ہوے گا خبردار برے لوگوں نال دوستی نہ بنائی وگرنہ تیرا نقصان ہوے گا کیوں ماں باپ اس واسطے متنبہ کرتا ہے خبردار کرتا ہے کہ ماں باپ سچا پیار کرتا ہے اولاد کا وہ قدم قدم تے اپنے بچیاں کو سمجھاتا رہتا ہے کہ برے لوگوں نال نہ بیٹھی وگرنہ تیرا نقصان ہوے گا اللہ فرماتا ہے ایک ماں ہے جن نے تینوں 9 مہینے پیٹ وچ رکھیا تے تینوں جنم دیتا ہے تے میں اللہ کریم نے تینوں اپنے قدرت والے ہاتھاں نال بنایا ہے تو اس ماں کی محبت دا اندازہ نہیں لا سکدا میں اللہ نے تینوں اپنے قدرت والے ہاتھاں نال بنایا ہے میری محبت دا اندازہ کون لگا سکدا سبحان اللہ میں تے تینوں ستر ماں نال بھی زیادہ پیار کرنا میری محبت کا اندازہ کون لا سکتا ہے تو فرمایا اس واسطے میں تو پیارا ہے انسان میں تینوں اپنے قدرت والے ہاتھوں نال بنایا ہے تو میں بڑا پیارا ہے اس واسطے تینوں متنبہ کیا کرنا خبردار کیا کرنا کہ خبردار میرے ولیاں نال دشمنی نہ کری خبردار میرے اولیاء اللہ نال دشمنی نہ کری اگر انہاں نال دشمنی کرے گا کہ پھر رب کائنات نے فرمایا میرا فرمان یاد رکھ من آتا لی ولیا فقد آسنتہ بالحرام فرمایا اگر میرے ولیاں نال دشمنی کرے گا جو بندہ میرے اولیاء نال دشمنی کرے گا میں اللہ جل اعلان جنگ کرنا جڑا میرے ولیاں نال دشمنی کرے گا میرے اولیاء اللہ نال دشمنی کرے گا میں اللہ انہاں دے نال اعلان جنگ کرنا فرمایا انہاں نال دشمنی نہیں کرنی انہاں نال ویر نہیں رکھنا بلکہ تیرا عقیدہ تے تیرا ایمان ہونا چاہیے کہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کرتے ہیں تصور میں
سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ سرگودا دے اسٹیشن تے تشریف فرمانے. علی تک سارا ہندوستان سی پاکستان نہیں سی بنیا. سرگودا دے اسٹیشن تے تشریف فرمانے تے آپ دا ایک مرید آپ دے پیر دبا رہا ہے. اسٹیشن تے آپ بیٹھے نے, آپ دے خلیفہ آپ دے مرید آپ دے پیر دبا رہی ہے تے خلیفے دی نگاہ اٹھی, دیکھیا ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہندو لڑکا وہ دے سامنے گزریا. مرید نے دیکھیا حیران پریشان رہ گیا, ایڈا سونا تے ہے ہندو. تے اپنے پیر حضرت خواجہ غلام حسن سواگ کے پیر ذرا زیادہ گھٹ کے دبائے تے پیرا نے تھلو ویکھیا تے فرمایا بیلیا کی ہو رہی؟ خیر ہے پیر گھٹ کے دبانا ہے, کی ہو رہی؟ اے جڑے مرید خلیفے پیرا دے نال نال رہندے نا ہر ویلے پیرا دے نال تھوڑے فری ہو جاندے. سبحان اللہ. حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک مرید سی, او دا نام سی پیندا, اور ہر وقت آپ دے نال نال رہندا سی. تے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جوائن دم کر کے دیندے سن اس بی بی نوں جے ہاں اولاد نہ ہوے. تے آپ جوائن دم کر کے دیندے سن تے جیڑی بی بی او جوائن دم کرا کے لے جاوے آ کھاوے آ اللہ اس نوں اولاد عطا فرما دیندا. خواجہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دوپہر دا ویلا تے آرام پہ کرتے سن. سبحان اللہ. اہل اللہ فرما رہے سن, ستے سن پہ تے گلی دے وچ بچیاں نے شور مچا دیتا تے آپ دی اکھ کھل گئی تے فرمایا او پہندے آ اے شور کردا ہے. سبحان اللہ. او پہندے آ پہندے آ اے شور کیتا ہے. تو مرید سی تھوڑا فری سی آپ دے نال, وہ کہنے لگا حضور تہاڈی جوین ودی چیکدی ہے. سبحان اللہ. کہ تہاڈی جوین ودی چیکدی ہے. اگے گلی پر محلے دے بچے تھوڑے نے, پھر تسی جوین دم کر کے دیندے ہو. ایک دم تہاڈی جوین چیکدی ودی بچے زیادہ ہو گئے نے. تو اے مرید تھوڑے فری ہو جاندے نے. تو حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے مرید نے پیر نوں دبایا تے آپ نے فرمایا بیلیاں کی ہو رہی؟ انہوں نے آکھیا حضور سامنے دیکھو ایڈا سونا جوان تے ہے ہندو جہنم چلا جائے گا. سبحان اللہ. تے حضرت خواجہ غلام حسن سواگ نگاہاں جھکا کے بیٹھے سن. اللہ والے نے نگاہاں پٹ کے ویکھیا, نگاہاں اٹھا کے ویکھیا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت خواجہ غلام حسن نے یہ ویکھیا نا جوان نوں تے ہندو لڑکا غش کھا کے زمین تے ڈگ گیا. لوگاں نے تلیاں ملیاں ہوش بچایا تے اٹھیا کے زبان دے کلمہ جاری ہو گیا. کلمہ پڑھدا پڑھدا اٹھ بیٹھا. لوگ حیران پریشان نے, ہندو لڑکا کلمہ مسلماناں دا پیا پڑھدا ہے. گھر چلا گیا باپ ہندو, ماں ہندو, بہنا میرا ہندو, سارے ہندو نے. جب جا کے جوان نے کلمہ پڑھیا انہیں آکھیا تینوں کی ہویا ہے؟ سبحان اللہ. کی پیا کرنا میں مسلماناں دا کلمہ پیا پڑھنا نے. انہیں آکھیا چھوڑ دے کلمہ. جوان کہے بتا چھٹن واسطے نہیں پڑھیا. سبحان اللہ. ماں نے کہا بیٹا کی ہویا تینوں خیریت خیر دیا نا ہن گھروں نکلیا جے ہندو سے آیا نے تے مسلمان ہو کے آیا جے گل کی بن گئی. انہیں آکھیا اگے اکھ وچ پا کے انہیں تکیا سی دل میرا ہو گیا دو ٹوٹے. سبحان اللہ. پڑھنا نہیں آتی سبحان اللہ کہہ لیا. انہیں آکھیا اما رہندی تو سامنے کنے تکیا وے اکھ اکھ وچ پا کے انہیں تکیا سی او دل میرا ہو گیا دو ٹوٹے. لکھ شکر کے او دیاں او نظراں دا مینوں دین بچانا نہیں آیا. لکھ شکر کے او دیاں او نظراں دا مینوں دین بچانا نہیں آیا. لوگاں کو پوچھیا ساڈے بچے نوں کی ہو گیا وے. لوگاں نے کہا خواجہ غلام حسن سواگ نے نو ویکھیا وے مش کھا کے بھی گیا وے اٹھیا تے کلمہ بھی پڑھدا وے. انہاں خواجہ غلام حسن سواگ تے پرچہ کرا دیتا, کیس کر دیتا کہ ساڈے بچے نوں کلمہ پڑھا دے مسلمان بنا دینے. حضرت خواجہ غلام حسن سواگ آپ کو عدالت وچ بلایا گیا.
کہ اللہ والا اللہ اللہ کرتا آ گیا نظر جھکائیوں یعنی کہ پردے آ رہے ہیں اللہ 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 جنہوں اپنے رب کا نام ہوتا یار ہندو کا بھی پوجا کرنے والا ہر ویلے رام رام کرنا وے اسی سچے رب کی عبادت کرنے والے وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرنے والے ہر وقت کے سامنے سر جھکانے والے اسی اپنے اللہ کا نام محبت نال کرنے لگے اللہ جج نے پوچھا اس کو کلمہ تسا پڑھایا ہے آپ نے اللہ والے نے نگاہ اٹھائی فرمایا تینوں کلمہ میں پڑھایا ہے اے ہندو سارا مجمع ہندو آیا دعوت ہندو دیوال کریے آپ نے نگاہ اٹھا کے فرمایا اوے جج کیا تینوں میں آکھیا کلمہ پر سارے لوگ بیٹھے نے انہوں میں آکھیا کلمہ پر جو اللہ والوں کی زبان تو اتنے لفظ نکلے سارے کا پڑھے نے میرے ولی نے میرے اولیاء اللہ نے انہوں نے کوئی ڈر خوف نہیں ہر شہر میں اللہ انہوں نے تابع کر دینا کیوں انہوں زندگی میرے حکم دے مطابق گزاری قصور شریف دے رہن والے ایک حافظ صاحب مدینہ شریف چلے گئے مدینہ شریف پہنچے جالیاں دے سامنے ہاتھ بن کے روپ ہے دعا مگنے نے پہ یا رسول اللہ اللہ نے دونوں اپنی خدائی دا بادشاہ بنا کے دے دیا ہے تسی مختار کم بن کے آئے ہو مدینے دے تاجدارا میں اکھاں چاہیدیاں نے اللہ گلو میں اکھاں لے کے دیا میں اکھاں چاہیدیاں نے روندے نے پہ روندے روندے چلے گئے جا کے سو گئے اکھ لگ گئی پر قسمت جاگ پئی سکھنے دے امام الانبیاء تشریف لے کے آئے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور سکھنے دے بچ ماہی ملے اپنے بل وچ پانیاں باواں ڈردی ماری اپنا حضور نے فرمایا اتنا سفر اکھاں واسطے کیتا ہے اے تے کم میرا شیر محمد شرک پوری بھی کر لیندا سی اے کم تے میرا غلام شیر محمد شرک پوری بھی کر لیندا ہے
اور جیدے غلام اتنی شان والے نے آقا اتنی شان والے ہے آپ فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی میں جان گیا کہ میرا فیض شرک کو شریف ہے فرماتے نے عمرہ کر کے واپس آیا دوسرے دن ہی میں شرک کو شریف چل گیا شام بہ گئی سی شرک کو شریف پہنچیا اندھیرا بہ گیا تھوڑیاں سردیاں کا موسم آ گیا تھوڑی ٹانگی آپ کے ساتھ فرماتے نے میں ایک ٹکر دے اندر مسجد سی چھوٹی جی مسجد تے میں صف لپیٹ کی اسے مسجد میں سہ گیا کہ صبح جاواں گا ہن کی آپ نو جا کے تکلیف دیواں آپ آرام کر رہے ہو سن یا اپنی عبادت اندر مشغول ہو سن تے صبح جا کے میاں صاحب کو ملنا گا آپ فرماتے ہیں میں صف لپیٹ کے سو پیا تے خواجہ حضرت میاں شیر محمد شاہ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عادت سے کہ ہر فجر کی نماز کبھی اس مسجد کبھی اس مسجد کبھی اس مسجد ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے سن کہ اس رات حضرت خواجہ حضرت میاں شیر محمد شاہ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اسے مسجد نماز پڑھنا اللہ والا کے مسجد میں تہجد بھی پڑھتا ہے نفل نوافل پڑھتے دینے نفل نوافل پڑھ کے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا میں کرتے نے فضل تیرے دی آس کریمہ ابھی ہو رہے امید نہ کوئی وہ صدقہ اپنے اٹھ کے آپ ہی دیکھ لو آپ پھر تسبیح کرن لگ پے ایک تسبیح پھر درود شریف دی کی تے پھر فرمایا اور سب لپیٹ کے سو والیا اٹھ پیر نکل کے دیکھ فجر دی اذان دا ویلا ہویا ہے کہ نہیں ہویا تے حافظ نبی نے جڑے ہوندے نے کہ تھوڑے جذباتی ہوندے سبحان اللہ وہ جذبات وچ آ گیا انہاں کہ تو کہ بڑ بڑ لاگے اٹھ پیر ویکھ میں تے تینوں آکھیا میں نبی نا مینوں نظر نہیں ہوندا اٹھ کے آپ ویکھ لے آپ پھر اللہ کرنے لگ پائے اس نبی نے نہ رہے گا کہ کر نہیں دیتی انہوں کوئی پتہ نہیں میرے نال گل کرنے والا کون ہے چپ کر کے بیٹھا چپ کر کے آرام نال ستا ہوا سب لپیٹ کے آرام دے نال نیند پیا کرتا ہے آپ نے تیسری گلی پھر فرمایا او سب لپیٹ کے سون والے سجنا ذرا پیر اٹھ کے ایک پوت پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی فجر دی اذان دا ویلا ہویا کہ نہیں ہویا صاحب کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی میں آکھیا یار میں بار بار دنیا دی میں اٹھ کے دیکھ یار میں اٹھ کے دیکھ دی رہا آپ صاحب کہتے ہیں میں سب ہٹائی دیوارہ پکڑا دروازے دی پہنچیا جائے جا کے دروازہ کھولیا پادیاں کھڑکیاں نال کھل گئیاں پیچھے مڑ کے دیکھا دنیا شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرمانے سب پکار کے چاہیے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلک دے عالم کی چاہیے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلک دے عالم کی یہ شان خدمت سرکار
بیان کرنا وا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ لکھن والے اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کتاب کا نام ملفوظات حکیم الامت ملفوظات اشرف علی تھانوی لکھ دے میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک دھوبی بہت ہو گیا قبر چلا گیا فرشتے آ گیا کہ پوچھا وہ دس عمر رب تیرا رب کون ہے دس تیرا رب کون ہے انہیں پھر پوچھا تیرے کو جو اے نہیں پوچھا تو دھوبی کیتا ہے اسی تو پوچھنیا تیرا رب کون ہے انہیں آکھا میں نو کچھ نہ کہو میں غوث اعظم دا دھوبی ہوں انہیں آکھا ماں دین تیرا دین کی کہنے لگا میں نو کچھ نہ تو میں غوث اعظم دا دھوبی ہوں انہیں آکھا یار عجیب بندہ مت لگایا سی کہنے تیرا رب کون ہے آکھا غوث اعظم دا دھوبی ہوں اچھا پوچھیا رے تیرا دین کی ہے آکھا غوث اعظم دا دھوبی ہوں آواز فرشتے چھوڑ دیو ایک دستہ پیا ساری زندگی غوث اعظم دی نوکری کی ہوتی میں دے کپڑے دھونداریاں ماں جو دھوندیاں ایک دستہ پیا تیرا رب ہوستا ہے وہ میرا رب ہے جس کی عبادت غوث اعظم کرتے ہیں اس کی عبادت میں اللہ کرنا تیرا دین غوث پاک دا دے وہی میرا ہے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بغداد شہر کی نشانی اتے کچیاں نمیاں جیرا تن من میرا 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 ہو رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا خبردار بے شک میرے اولیاء اللہ نال دشمنی نہ کرے اگر انہاں نال دشمنی کرے گا تے میں تیرے نال اعلان جنگ کرنا اے میرے ولی نے انہاں زندگی انج گزاری ہے جویں میں خدا دا حکم ہویا ہے جویں میرے مصطفیٰ کی سنت سن میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام اللہ کریم اولیاء اللہ دل محبت کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین